بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عملی کارروائی کی ابتدائی اطلاعی رپورٹ، اس کی تعریف اور اس کو درج کرنے کا طریقہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ یہ ایک کمپلیٹ کویشچن بھی آتا ہے بالکل اسی نمونے کے ساتھ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جرم قابل دست اندازی پولیس کے ارتکاب کی اول رپورٹ ہوتی ہے۔ یہ بر وقت مطمئن تھانہ سے اس مقصد کے لیے کی جائے گی کہ وہ اس معاملے کی تفتیش کرے اور اسے ابتدائی اطلاعی رپورٹ یعنی FIR کہا جائے گا۔ یہ ایک اس کا جنرل سا انٹروڈکشن تھا اور تعریف تھی اس کی۔ اب ہم اس کو درج کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ اس کے اندراج کے لیے اس کے اندراج میں ذیل امور کا ہونا لازم ہے۔ کون کون سی چیزیں اس کے اندراج کے لیے ضروری ہوتی ہیں؟ نمبر 1 ہے جی، ابتدائی اطلاعی رپورٹ زیر دفعہ 154 ضابط مرتب کی جائے گی۔ یہ تھانہ کا رجسٹر نمبر 2 ہوگا۔ ابتدائی اطلاعی رپورٹ قانون شہادت کے آرٹیکل نمبر 22 کے تحت مؤثر ہے۔ اس کتاب میں 200 اوراق اور 50 انڈیکس فارم ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیگل پوائنٹس ہیں۔ آگے چلتے، جب تک ایک کتاب مکمل نہ ہو جائے دوسری شروع نہیں کی جائے گی۔ اس کے 6 خانے ہوتے ہیں جن کی صحیح تکمیل ضروری ہے۔ ہر تھانہ میں مقدمات کا ایک سلسلہ وار نمبر ہوتا ہے۔ یہ ہر تھانے کا الگ الگ ہوتا ہے اور وہ اطلاعی ایسی ہونی چاہیے جس سے جرم قابل دست اندازی نمایاں ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ناقابل دست اندازی ہو جرم ہو۔ یہ اطلاعات 4 اوراق پر ایک ہی وقت میں بذریعہ کاربن پیپر جو ہے وہ تحریر کی جائے گی۔ اس کی مطلب 4 نقول کرنا لازمی ہوگا اور اس کے لیے ہمیں وہ جو ہے کاربن پیپر کے ذریعے ہم کریں گے۔ ان 4 نقول میں سے ایک نقول جو ہے SP صاحب کے پاس یا ایک گزٹڈ پولیس آفیسر کے پاس، دوسری مجسٹریٹ، تیسری جو ہے وہ مدعی مقدمہ اور چوتھی جو ہے وہ رجسٹر میں محفوظ رہے گی۔ ریلوے پولیس کی صورت میں ایک سے زیادہ نقول تیار کی جائیں گی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ 4 نقول تیار کی جائیں گی۔ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو زیادہ نقول تیار کی جائیں گی۔ وہ زیادہ جو ہے پھر SP ضلع کو ارسال کی جائیں گی۔ تحریر جو ہے نا، وہ اطلاعی کی جو تحریر ہم لکھیں گے تھانہ میں، وہ اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنائی جائے گی اور اس پر اطلاع دہندہ کے دستخط یا انگوٹھا ثبت کرایا جائے گا۔ افسر انچارج تھانہ ابتدائی اطلاعی رپورٹ خود تحریر کرے گا یا اس کی زیر ہدایت درج ہوگی۔ تحریر کنندہ افسر اپنے تصدیقی دستخط کرے گا۔ اس کا خلاصہ روز نامچہ میں درج کیا جائے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا روز نامچہ میں کن کن چیزوں کا اندراج ہوتا ہے، تو یہ پوائنٹ وہاں سے ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے روز نامچہ میں درج کیا جائے گا۔ آگے جی ہدایات ہیں۔ ایک وقوع کی FIR درج ہونے کے بعد دوبارہ درج نہیں کی جائے گی۔ ٹیلی فون کی اطلاعات پر FIR درج نہیں کی جائے گی، بلکہ موقع پر بیان تحریر کر کے دستخط کروا کر FIR درج ہوگی۔ مدعی اگر ایسی رپورٹ پر دستخط کرنے سے انکار کرے تو اس کے خلاف زیر دفعہ 180 کی کارروائی کی جائے گی۔ اگر ایسی رپورٹ جھوٹی ثابت ہو جائے تو مدعی کے خلاف زیر دفعہ 182 کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ابتدائی اطلاعی رپورٹ کی تفتیش پولیس زیر دفعہ 156 ضابط عمل میں لاتی ہے۔ شبہ کی صورت میں SHO تھانہ زیر دفعہ 157 ضابط ضمن 2 کے تحت کارروائی عمل میں لائے گا۔ یہ جی تھی آج ہماری FIR کا ٹاپک۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کور ہو گیا ہوگا۔ یہ کویشچن انتہائی امپورٹنٹ کویشچن ہے
B1 کے پروموشن پیپر کے لحاظ سے.